نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس تصوف میں آج کا عنوان گفتگو ہے دوستوں اور دینی بھائیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، اور اسی طرح گھر میں بھی اپنی فیملی میں بھی، اور کھانا اکٹھے کھانا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پہلی بات یہ ہے، انسان کے پاس اگر دو چوائسیں ہوں تو ان میں سے افضل کیا عمل ہے؟ ایک ہے آپ کثیر مقدار میں اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، اور ایک یہ ہے کہ دوست احباب کو گھر پر بلائیں یا کہیں بھی بلائیں اور مل کر کھانا کھائیں۔ تو فرمایا کثیر مقدار میں صدقہ دینے سے افضل ہے کہ دوست احباب کو بلائیں اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ فضیلت اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے 3 کھانے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک قیامت کے دن سوال نہیں فرمائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو بھی ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ لیکن یہ 3 ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اور اس میں سے ایک چیز میں مزید عرض کروں گا، وہ یہاں تو نہیں ہے لیکن وہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ سحری کے وقت جو کھانا کھایا جائے، جو رمضان شریف کا مہینہ ہو، سحری کے وقت انسان کھانا کھائے، وہ کھانا پکانا، بیٹھ کر کھانا کھانا، وہ سارا وقت اور جو بھی نعمت انسان استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں خدا اللہ تعالیٰ سوال نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ بندہ اس وقت خدا ہی کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت کھانا کھانا، وہ کھانا اور وہ وقت اور وہ سارا معاملہ، اس کے بارے میں خدا تعالیٰ بندے سے سوال نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ بھی اسی کا کام ہے۔ تو اپنے کام کے بارے میں سوال تو نہیں ہوتا، وہ کام اسی کا ہے، بندہ اسی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے مہمانوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے فیملی بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ اس کو بھی انکلوڈ کر دیں، اپنے بیوی بچے بہن بھائی مل کر جب کھانا کھائیں، کیونکہ یہ بھی خدا ہی کا حکم ہے کہ اس سے انسان میں محبت بڑھتی ہے، اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان میں ایک ڈسپلن آتا ہے، ایک نظم و ضبط زندگی میں قائم ہوتا ہے، اور پھر جو جن کے ذمہ داری ہوتی ہے کھانا وغیرہ پکانا تقسیم کرنا، ان کے لیے بھی بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ جو مل کر کھانا کھایا جاتا ہے، نہ اس کھانے کا حساب ہوگا، نہ جو وقت اتنا لگے گا اس وقت کا حساب ہوگا۔ حضرت امام جعفر ابن محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب انسان آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو آپ بڑی دیر بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا تاخیر کر کے کھانا دیتے ہیں، ٹائم زیادہ لگاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت صاحب یہ آپ دانستہ ایسا کام کرتے ہیں کیوں؟ آپ فرماتے میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ میں وقت، چونکہ زندگی کے ہر ایک لمحے کے بارے میں خدا تعالیٰ سوال فرمائے گا، لیکن جو وقت انسان اپنے دوست احباب کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو یہ نہ اس کھانے کا حساب ہے نہ اس وقت کا حساب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی منیمائز کیا جا سکے، وہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا زندگی کا حساب، تو جو زندگی اس کام میں گزرے گی نا اس کا حساب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بزرگوں کی عادت تھی کہ جب وہ کھانا لگاتے نا تو بہت سا کھانا دوستوں کے سامنے رکھ دیتے، سارے کھانوں کے سامنے رکھ دیتے،
اس کے بعد وہاں سے لے کر خود کھاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب یہ فرمایا اس لیے کہ جو آدمی دوسروں کو دیتا نا وہ تو اللہ کی راہ میں چلا گیا، ایک تو اس کا حساب نہیں ہے، ایک اس کا سارے ثواب ہے۔ اب ادھر سے جب میں واپس لیتا ہوں نا تو میں ڈبل اپنا دنیا کا کام بھی کر لیا اور دن کا کام بھی کر لیا، سارا رکھا ان کے سامنے، تو یہ دے کر ان کو میں نے ثواب کما لیا، پھر وہاں سے لے کر کھا لیا خود کے دنیا بھی کام کر لیا، ڈبل فائدہ ہے اس میں۔ تو کیونکہ یہ سارے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنے سے مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں کسی کے سامنے ایک روٹی یا ایک سا کھانا ان کے سامنے رکھ دوں اور میں ان کو کھلاؤں۔ غلام آزاد کرنے سے افضل ہے تھوڑا سا کھانا کسی کو کھلا دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے، اللہ پاک قیامت کے روز بندے سے فرمائے گا کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پیاس میری کیوں نہیں بجائی، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ سوال فرمائے گا۔ آدمی عرض کرے گا یا اللہ پاک میرا تو یہ عقیدہ اور ہم سب عقائد کی کتابیں پڑھتے رہے سنتے رہے سناتے رہے کہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو نے خود قرآن پاک میں کہا کہ میں ساری کائنات کو تو کھلاتا ہوں لیکن خود نہیں کھاتا، تو یا اللہ پاک میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو کھانے سے ہی پاک ہے، میں تجھے کیسے تیری پیاس بجھاتا جبکہ تو پیاس ہی سے پاک ہے، جب تو ساری کائنات کو شفا دینے والی تیری ذات ہے خود کیسے بیمار ہو سکتی ہے کہ میں تیری تیمارداری کو آتا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کا معنی یہ نہیں، فرمایا میرا فلاں بندہ تیرے علم میں تھا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن تو نے اس کے کھانے کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اگر کر دیتا نا تو ایسے ہی تھا گویا کہ تو نے مجھے ہی کھانا کھلایا ہے اور پھر اس کا اجر تو مجھ سے لیتا۔ تجھے پیاس کا علم تھا کہ فلانے آدمی کو پانی کی ضرورت ہے، تو نے اس کے باوجود تو نے پانی نہیں پلایا، اگر پلاتا تو اس کا اجر مجھ سے لیتا۔ تجھے معلوم تھا کہ تیرا فلانا دینی بھائی بیمار ہے، تو نے اس کی خبر گیری نہیں کی، عیادت نہیں کی، اگر کرتا تو اس کا اجر تو مجھ سے لیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اپنے حاجت مندوں کو بھی، اور اگر دوست احباب رشتہ دار یا کوئی نہ بھی حاجت مند ہو، نہ بھی، بعض لوگ کہتے ہیں جی تم یہ ختم پڑھاتے ہو تم یہ کام کرتے ہو تو بھائی یہ نہیں ہے، یاد رکھ لیں کھانا ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی غریبوں کو دیا جائے، کھانا میروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور ان کو کھلانا میں باعث ثواب ہے، صرف صدقہ جو واجبہ ہے، مثلا قسم کے جو کفارات ہیں ان کو وہ آپ امیروں کو نہیں کھانا کھلا سکتے، یا جو واجبات ہے جیسے زکوٰۃ سے یا صدقہ فطر سے یا اس قسم کے صدقات سے وہ کھانا نہیں کھلایا جا سکتا۔ باقی تو ہر قسم کا کھانا جب بھی تم اچھی نیت کے ساتھ کسی کو کھانا کھلاؤ گے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اپنا یا بیگانہ ہے، اللہ پاک نیت کے مطابق بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آج کل جو لوگوں نے ختموں پر سلسلہ شروع کیا ہوا نا یا موت پر، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل نہیں، کیونکہ آج کل تو بالکل ایک تو ماتم والے گھر کھانا پکنے نہیں چاہیے اور ان کو پکا کر بھی نہیں، بازار سے بھی منگوا کر نہیں دینا چاہیے ان کو، بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ وہ غم کا موقع ہے نہ کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ اور کھانے والوں کو بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ دونوں مسئلے کہ اس سے دل مردہ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، جہاں جس کے گھر میں موت وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، آج کل تو بالکل ہی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ آج کل کھانا مہیا ہے، جب دور دور کا سفر ہوتا تھا اور راستوں میں کھانا ہی نہیں تھے، بالکل وہ زمانے کے جو ماں زمانہ اللہ کے بندوں ٹوٹل بدل گیا، آج کل تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہ جہاں کھانا میسر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں کھانا میسر نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ایسی ہے تو وہاں ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے یہ جو موجودہ زمانے میں
بہت ایسے کم ایسے ممالک رہ گئے علاقے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ گے آپ کو شاپنگ ملیں گی، کہیں تو ویسے ہی وہ ایسا یہ خشک فوڈ بھی ہر قسم کا فوڈ مل جاتا ہر جگہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کسی اہل ایمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، فرمایا 7 خندقیں اس ایک عمل کے وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے دور فرماتا ہے۔ اور ایک خندق کا کتنا فاصلہ ہے؟ 500 برس انسان چلے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے۔ 500 برس، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 3500 سال آدمی چلے تو جہاں پہنچے گا نا 3000 سال تک چلتا رہے۔ اور وہ ایک حدیث پاک میں یہاں تو نہیں ہے لیکن وہاں تک گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتار کے ساتھ چلے۔ تو جتنا دور یہ فاصلہ نا، اللہ تعالیٰ اتنا بندے کو دور کر دیتا ہے اس انسان کے اس عمل سے کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اور یہ ہمارا کلچر تھا اہل ایمان کا، یہ کل تک ہے بھائی، یہ کل تک ہمارا کلچر تھا۔ کھانا کھلانا لوگ انتہائی خوشی محسوس کرتے تھے، بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ کہیں بھی گئے تو ایک ہی آدمی نے سب کو کھانا کھلا دیا اور اس میں سیٹسفیکشن اور ہیپینس فیل کرتا تھا کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دیا اپنے دوست احباب کو کھانا کھلانے کے۔ یہ ابھی تک بھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال ابھی بھی کچھ ہے۔ اہل ایمان یہ اس خدا کی زمین پر، اور یہ ورلڈ ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے، یہ ورلڈ ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی ورک، یہ چیریٹی میں آتے ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے لوگ چیریٹی میں نمبر 1 ہے اس خدا کی زمین پر۔ اور پھر پاکستان کے لوگوں میں سے یہ جو میر پور کا حلقہ ہے نا، ان کا تو کوئی یعنی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ ایکسیپٹڈ چیز ہے، ورلڈ ریکارڈ بک میں دیکھیں، وہاں تو خیر اگرچہ میر پور کا نام نہیں ہے لیکن پاکستان کا نام ہے، دنیا میں سب سے بڑا چیریٹی ورک۔ اور یہ 2 مہاجر لے کر لوگ ہاؤ جی عام اتنا بڑے سن، اللہ کے بندے پاکستان جیسا ملک لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کا بوجھ برداشت کرتا ہے، اور ایک دن سے نہیں کر رہا، کوئی میرا خیال ہے کوئی 50 سال سے کر رہا ہے، اتنا ایک غریب سا ملک ہو۔ اور اس کا علاوہ جو چیریٹی ورک ہوتے ہیں، بہرحال وہ میرا موضوع ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ یہ کام کرنے چاہیے، یہ کھانا کھلانا چاہیے، لوگوں کو سہولتیں دینی چاہیے۔ جو بھی کسی کو اگر کوئی شیلٹر کی ضرورت ہے تو اس کو شیلٹر دیا جائے، کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی پلایا جائے، کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کو کپڑے پہنائے، علاج کی ضرورت ہے اس کو علاج کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے مسلمان اس مسئلے میں آج بھی اس گزرے تمام چیزوں کے باوجود آج بھی ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں بھائی مسلمان؟ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من اطعم الطعام، فرمایا میرے امتی جب یہ دیکھنا ہو نا کہ بھائی میرا امتی بہترین کون ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کرائٹیریے مقرر فرمائے ہیں، معیار مقرر کیے ہیں۔ فرمایا کسی بھی انسان کو اچھا برا کہنے کے لیے ان میں سے ایک یہ ہے، یہ دیکھو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلا یہ ہے وہ قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرے اور پھر آگے پھیلائے، اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ جس کا سلوک اچھا ہے دیٹ از دا بیسٹ پرسن۔ بھائی جو اپنے جس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اس کے ساتھ جو اچھا نہیں تو دوسروں کے ساتھ اچھا کیا ہوگا؟ یہ تیسرے نمبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھلائے دوسروں کو۔ خیرکم من اطعم الطعام، بہترین وہ انسان ہے میری امت میں سے جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ بھائی خود تو سارے کھاتے ہیں،
وہ تو جانور بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں. بہترین وہ انسان ہے کہ خود نہیں دوسروں کو کھانا کھلائے. کھانا کھلانا بہترین صفت ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے پہلے عرض کر دیا، جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنی چاہیے اور جو خوبیاں ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج کی جو یعنی سارا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائی ایک دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کو لباس پہنانا، دوسروں کو کوئی بھی کسی بھی کام میں مدد کرنے سے اللہ کوئی انسان غریب نہیں ہوتا. اگر یہ ہوتا ہے نا مسئلہ تو یہ یعنی بہت سے بلکہ اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے، سکون ملتا ہے، محبت ملتی ہے. اور پھر آخری بات آ کر میں نے کئی بڑے بڑے دنیا کے لوگوں کے جب بڑا نا یہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا نام دنیا میں ہوا ہے، میں نے جب ان کے حالات زندگی پڑھی کہ بھئی یہ دنیا میں لوگ بڑے بڑے تم بنے کیسے ہو، تو لوگوں نے ایک ایکسپیرینس تقریباً یہ مشترکہ ہے. یہ بات تقریباً سب دنیا کے بڑے انسانوں میں مشترکہ محسوس ہوئی ہے کہ جو دنیا میں وہی انسان بڑا بنتا ہے جو اپنے فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے. جو انسان الگ الگ رہتا ہے وہ کبھی، میں نے ایک بھی دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان ہوئے ان کے جب بھی میں نے ان کے حالات زندگی پڑھے یہ چیز میں نے نہیں ڈالی، میں دیکھی کہ الگ الگ رہنے سے بھی انسان کو بڑا انسان ہمیں، کیونکہ جو تربیت ہوتی ہے انسان کی وہ ٹیبل پر ہوتی ہے. اسی لیے مثلا کھانا کھاتے وقت ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہنی چاہیے. اور جو بھی دنیا میں بڑا انسان بنا ہے وہ وہی بنتا ہے. اور پھر یہاں سے ایک تربیت ہوتی ہے، انسان کا دل میں جو برے صفات ہیں وہ نکلتی ہیں، دولت سے محبت، خود غرضی، لالچ، اور پھر یہ جو نیرو مائنڈ انسان بن جاتا ہے. بھائی یہ جو میرا نہیں بھائی اللہ کے بندوں مل کر کھانا کھاؤ، مل کر رہو، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. کبھی کبھی ان کو اپنے گھر پر بلا لو، کبھی کبھی خود ان کے گھر جاؤ، چلو وہ تو کبھی مسئلہ ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ اور مل کر رہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.